بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی ہیں آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو محترم سامعین، آج میرا جو موضوع ہے، جس بات پہ میں نے آج سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا اصل میرا مقصد لوگوں کو دھوکے سے نکال کر کامیابی کی طرف راغب کرنا ہے۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے اصل بات کی طرف آتی ہوں کہ انسان پر جادو کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گرد ایک حصار باندھ رکھا ہے جو اس سے بیرونی نقصانات سے بچاتا ہے۔ ایک خول ہوتا ہے جو اس سے بیرونی نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس پر چڑھا ہوا خول کمزور ہو جاتا ہے، ایک دن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پر مختلف بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اگر متاثرہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے تو اس سے اپنی بدعمالیوں اور کچھ گناہوں کے جو آثار وہ نظر آئیں گے، اور گناہوں سے توبہ کر لے اور عبادات اور وظائف کے ذریعے جو ہے اپنی روحانی طاقتوں کو جو ہے وہ قوت والا بنا لے، تو پھر سے جو ہے وہ خول یا حصار جو ہے وہ دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ جادو اور دوسری بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والے بھی جو وظائف ہیں، اس حصار کو مختلف نورانی علوم سے مضبوط کرتے ہیں، نورانی علوم سے مضبوط کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو کرنے سے کسی پر جادو نہیں ہوتا۔ جو بھی کوئی دوسرا آدمی کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر انسان کے تعلقات اپنے رب سے صحیح ہوں تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا، اور اگر رب ہی ناراض ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ انسان کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ نمبر 1 ندامت کی آنسو، اور دوسری چیز جو ہے وہ صدقہ۔ ساری دنیا پیسے کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا صلہ وہ ضرور دیتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، ایک گناہوں پر ندامت کی آنسو، دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا۔ انسان کے جسم میں روح بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ روح کی پاکیزگی جو ہے وہ رزق حلال میں ہے، اور حرام مال جو ہے وہ نفس کی پرورش کرتا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ انسانوں کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اگر آپ 50 روپے کے سیب حرام مال سے یا حلال مال سے خریدتے ہیں تو سیب کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اس پھل کا اچھا اثر جسم پر ہی پڑے گا۔ روح پر اس کارآمد پھل کے جو اثرات پڑیں گے وہ اس سے علیل کر دیں گے اور ضمیر مجروح ہوگا۔ روح اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، انسان کو پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ حرام مال سے نفس جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اسی سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر نفس طاقتور ہوگا تو انسان متکبر ہو جائے گا۔ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صفت ربانی ہے۔ انسان کی کیا حیثیت، مگر آدمی ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی نیکی کے ساتھ یعنی کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سارے کے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، مگر مشکل آسان نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ عامل حضرات کے چکر میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ کلمہ شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ دیکھا گیا کہ بہت سے گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے کم از کم انسان دائرہ اسلام میں دوبارہ تو داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کو صرف اور صرف رحیم کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا ہوگی، نہ کہ عاملوں کے چکروں میں پڑنا۔ اگر کوئی کسی کے پیسے دبا کر بیٹھا ہے، وہ جو ہے وہ لاکھ دعائیں مانگے، اس کی پریشانی اس وقت تک رفع نہیں ہوگی جب تک اس کے پیسے ادا نہ کرے۔
قرآن مجید کے مطابق انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بعض پریشانیاں گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایک روحانی نسخہ پیش خدمت ہے، یعنی جادو کے علاج کے معاملے میں روحانی نسخہ ہے، آزمائیں اور اس کے کرشمے دیکھیں۔ رات کو جو ہے وہ 500 دفعہ آپ نے یا ممیتو یا سلام لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور پھر سوتے وقت جو ہے وہ باوضو ہو کر پاکیزہ بستر پر لیٹیں، چند مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر کثرت سے کلمہ شریف یعنی کلمہ طیبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر صرف 5 مرتبہ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے مالک دو جہاں، اے میرے پیدا کرنے والے، میری مشکل آسان فرما، اس کا جو بھی سبب ہے مجھے بتا دے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے تو بتا دے، میں اس کا حق ادا کر دوں، تکبر کی سزا مل رہی ہے تو میرے نفس کو میری روح کے تابع فرما دے، تو ہی اکبر ہے، تو ہی کبیر ہے، اگر میں نے والدین کو پریشان کیا ہے تو معاف کر دے۔ آپ اس کو آزمائیں، اس عمل کو آزمائیں اور اس کے پھر کرشمے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے اور جو ہے وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔